Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، اور جب کہ ان لوگوں نے جو کافر تھے اپنے دلوں میں حمیت پیدا کر لی، اور وہ بھی جاہلیت کی غیرت، تو اللہ رب العزت نے اپنی سکینت نازل فرمائی اپنے رسول پر اور مومنین پر، اور انہیں تقوی کے کلمے پر باقی رکھا، قائم رکھا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں یعنی کل کے درس میں جو آیات گزری ان کا مفہوم یہ ہے کہ جو کافر تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکا، قربانی کے جانور کو قربانی کی جگہ تک پہنچنے سے روکا۔ اللہ رب العزت نے جو مومن مرد یا مومن عورتیں مکے میں موجود تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم نہیں تھا، جنگ کی صورت میں ان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا، تو اللہ رب العزت نے کافروں کو مومنین سے، مومنین کو کافروں سے روک دیا، دونوں کے ہاتھ روک دیے، اور جنگ بندی کا گویا اعلان ہو گیا اور صلح ہو گئی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو مومن تھے مرد عورتوں میں سے وہ مکے سے مدینے آ گئے، اور جو ایمان لانے والے تھے شش و پنج میں پڑے ہوئے تھے وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ اگر یہ کافر ایک طرف ہوتے تو اللہ کا یہ اعلان ہے کہ ہم آپ کو حکم دے دیتے اور ان کو پھر ہم آپ کی وجہ سے دردناک عذاب کا مزہ چکھا دیتے۔ اب جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ گویا کہ سبب ہے۔ انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، مسجد حرام سے روکا، قربانی کے جانور کو قربانی کی جگہ پر پہنچنے سے روکا۔ اس کی وجہ اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلی غیرت، جاہلیت والی غیرت اور حمیت پیدا کر لی تھی، یا دوسری زبان میں کہہ لیجئے کہ نادانی کی ضد اپنے دلوں میں پیدا کر لی تھی کہ ہمیں کسی بھی حال میں مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے اور کعبے کے اندر جانے سے یا حرم میں جانے سے ان کو روکنا ہے، چنانچہ وہ اس میں کامیاب بھی رہے اپنے اعتبار سے۔ بظاہر وہ کامیاب ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے باطن میں جو کامیابی رکھی تھی وہ مسلمانوں کے حق میں تھی۔ جب یہ صلح ہو رہی تھی تو عجیب عجیب شرطیں انہوں نے لگائی تھی۔ پہلی بات تو ان کی یہی تھی کہ مسلمان جو ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ یہ مکے میں داخل ہوئے ہیں جنگ کی نیت سے، لہذا ان کو اب داخل نہیں ہونے دیں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمجھایا لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے روک دیا، اور اگلے سال کی جو شرط لگائی وہ بھی تقریباً کڑی شرطیں تھی، وہ یہ کہ ایک تو مسلمان ہتھیار لے کر نہ آئے، اور اگر ہتھیار لے کر آئے بھی تو ہتھیار سامنے دکھائی نہیں پڑنا چاہیے، وہ سامان کے اندر یا ایسی جگہ ہو جو بالکل نظر نہ آئے، یعنی چھپا کر لانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی شرط مان لی، ٹھیک ہے بھائی، ہم کو تو عمرہ کرنا ہے، اللہ کے گھر کا دیدار کرنا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم بغیر ہتھیار کے آئیں گے، ہم اپنے ہتھیار چھپا کر سامانوں میں رکھ کر تب آئیں گے۔ اسی میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جب بھی کوئی مسلمانوں کی جماعت سے اسلام چھوڑ کر پھر اپنے آبا و اجداد کے مذہب میں دھرم میں داخل ہونا چاہے تو اسے آنے کی بالکل مکمل چھوٹ ہوگی، اور جو مکے سے آبا و اجداد کے دین کو دھرم کو چھوڑ کر مسلمان بن کر مدینے آئے گا تو اسے واپس کرنا پڑے گا، اسے آج یہ دھرمانترن چل رہا ہے نا، حکومتی سطح پر اگر کوئی مسلمان ہندو بن رہا ہو، حکومتی سطح پر بتا رہا ہوں، تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ گھر واپسی ہوئی ہے، لہذا اس کا ہر اعتبار سے سواگت کیا جاتا ہے، اور اس کو دھرمانترن کا نام نہیں دیا جاتا، چاہے اس کو جو کرا رہا ہو۔ اور اگر کوئی بالفرض اپنی خواہش کے مطابق اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں اسلام میں داخل ہونا ہے، اس سے اچھا دین اور طریقہ دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، تو اس کو تو نہیں پکڑتے، جس نے کلمہ پڑھایا ہے اس کو پکڑتے، تم نے دھرمانترن کیوں کرایا؟ بالکل وہی اصول جو وہاں تھا وہی اصول آج بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت انہیں اصولوں کے پیچھے کامیابی رکھتا ہے۔ اس وقت بھی لوگ کامیاب ہوئے اور اس وقت بھی لوگ کامیاب ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اللہ کا مذہب، اللہ کا دین، اللہ کا طریقہ بالکل سچا ہے، اور جو لوگ سچائی کو سمجھ جاتے ہیں پھر اسے قبول کیے بغیر وہ رہ نہیں سکتے، ان کو چین ہی نہیں ملتا ہے، ہر اعتبار سے وہ بے چین و مضطرب رہتے ہیں۔ بہرحال صلح ہو رہی تھی، اسی صلح میں ایک صحابی تھے ابو بصیر رضی اللہ عنہ، وہ آ گئے، صلح ہو ہی رہی تھی کہ وہ آ گئے اور کہا کہ اسے اب ہمارے حوالے کیجیے آپ لوگ، چونکہ وہ آئے تھے تو ان سے دو آدمیوں کو انہوں نے بھیجا کہ جائیے صلح کے مطابق جو ہے یہ ابو بصیر کو پکڑ کر لے آئیے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ دو لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ابو بصیر کو اپنے شرطوں کے مطابق جو ہمارا معاہدہ ہوا اس معاہدے کے مطابق ابو بصیر کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے بہت کوشش کی، منع سماجت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت درخواست کی، لیکن آپ نے کہا کہ ابو بصیر ہمارے ہاں شرط اور معاہدہ ہو چکا ہے، اللہ اس میں بہتری فرمائے گا، تم واپس چلے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چار اور ناچار ناپسندیدگی کے باوجود نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو اصول کی وجہ سے، معاہدے کی وجہ سے ان کو واپس کیا، لیکن ساتھ میں دعا بھی دے دی، اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے گا، جاؤ۔ بہت صحابہ بڑے بے چین ہوئے کہ اللہ کے نبی اسلام لے کر آئے ہیں، ہم یہاں پر بڑی تعداد میں ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے ان کو روکا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ ہمارا اصول نہیں ہے، ہم سچے لوگوں کا اصول یہ ہے کہ جو عہد کیا جائے اس پر قائم رہے۔ چنانچہ ان کو واپس کر دیا۔ اب جو لوگ لے کر آئے تھے وہ ان کو باندھ کر ہاتھ لے کے گئے، لیکن بہرحال 450 کلومیٹر لمسم مسافت ہے مکہ سے مدینے کی،
اب مدینے سے واپس جا رہے ہیں تو آج کی بلیٹ ٹرین تو ہے نہیں کہ 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، اونٹ سے سواری ہونی ہے۔ اب رکھی بات ہے کہ کم از کم نہیں تو 15 دن 20 دن کا سفر، 10 دن کا سفر تو ہونا ہی ہونا ہے ہارے۔ تو اب راستے میں رکنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، ضروریات بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں پیش آئیں گی۔ تو کھانے کے وقت میں ہاتھ ایک کھول دیا کرتے تھے ضرورت کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے سمجھ میں ایک بات آئی، ایک ترکیب ان کے سمجھ میں آئی۔ انہوں نے کہا، ایک شخص ان میں سے دونوں میں سے اپنی تلوار جو ہے تیز کر رہا تھا، چمکا رہا تھا، اپنی تلوار چمکا رہا تھا، گویا کہ اس میں دھار لگا رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری تلوار بڑی چمکدار، بڑی خوبصورت اور بڑی تیز نظر آ رہی ہے، ثقل دکھائی پڑ رہی ہے۔ کہا ہاں کیا سمجھتے ہو؟ اچھوں کی کھوپڑیاں میں اس سے اڑا دیتا ہوں، گردن ایک جھٹکے میں صاف ہو جاتی ہے۔ اور ایسا اور ویسا اس نے اپنے تلوار کی تعریف شروع کر دی۔ اچھا، عربوں میں یہ چیز ہے کہ ان کے یہاں گھوڑوں کی اور تلواروں کی تعریف اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے سینکڑوں الفاظ موجود ہیں ان کے یہاں۔ گھوڑوں کے لیے کم از کم 500 الفاظ تو موجود ہوں گے ہی، 500 ورڈز صرف گھوڑوں کے لیے، اور تلواروں کے لیے بھی ایسی بے پناہ سینکڑوں الفاظ موجود ہیں۔ تو اس نے تعریف شروع کر دی۔ اتفاق ہے کہ وہ ایک ہاتھ ان کا کھلا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا دیکھیں تمہاری تلوار کتنی خوبصورت ہے، ذرا دکھانا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا، اس نے کہا لو دیکھ لو۔ تلوار لیتے کے ساتھ ہی اسی کے گردن مار دی۔ اب بچہ ایک شخص، ایک ہاتھ ان کا خالی تھا، فری تھا، ایک ہاتھ چلو بندھا ہوا تھا، لیکن بہرحال ایک ہاتھ اگر فری ہے تو آدمی کے لڑنے کے لیے کافی ہے۔ تو جو دوسرا والا تھا وہ بے تحاشا بھاگا کہ ایک کو تو مار دیا اور ہم کو بھی مار دے گا، اب یہ ہمارے قابو میں نہیں ہوگا، لہذا وہ اکیلے ہی مکے کی جانب بھاگ کھڑا ہوا ان کو چھوڑ چھاڑ کے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو موقع ملا، اب وہیں پر وہ جو جنگلات تھے، جو پہاڑی ایریے تھے، انہیں میں وہ اپنا چھپ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ اب جو بھی مکے سے آتا، اب وہاں جا کے تو اطلاع ہو ہی گئی کہ اللہ کے نبی نے وعدے کے مطابق ابو بصیر کو واپس کر دیا، لیکن راستے میں واقعہ پیش آ گیا۔ راستے میں یہ واقعہ پیش آ گیا، ابو بصیر نے ایک کو قتل کر دیا اور ایک جو ہے جان چھوڑا کر بھاگ گیا۔ لہذا اب جو ہے خطرہ ہے۔ تو یہ بات وہاں تمام مسلمانوں کو بھی مکے میں معلوم ہوئی۔ تو جو وہاں پر اسلام قبول کرتا تو مدینے نہیں آتا تھا، کیونکہ مدینے جائیں گے تو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق واپس کر دیں گے۔ لہذا مکے سے وہ ہجرت کرتے، چوری چھپے وہاں سے نکلتے چھپ چھپا کر، اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ سے آ کے ان کے پاس آ کے رک جاتے، وہی مل جاتے۔ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5 تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اتنی بڑی تعداد ہو گئی کہ مکے سے جو بھی قافلہ گزرتا، چاہے وہ تجارتی قافلہ ہو یا کسی اور غرض سے وہ جا رہا ہو، جو بھی قافلہ گزرتا تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا جو لشکر تھا چھوٹا موٹا، ان کی جو ٹکڑی تھی چھوٹی موٹی، وہ ان کے اوپر حملہ کرتی۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ کی جماعت، ان کا گروہ جو ان کے اوپر حملہ کرتا، ان کے کھانے پینے کا سامان، ان کا سب کچھ چھین چھان کے لا کے پھر رکھ لیتے، اور نہ جانے کتنے اس میں سے قتل کر دیے جاتے، جو بچتے وہ جان چھوڑا کر مکے بھاگ جاتے یا اپنے رشتہ داروں عزیزوں کے ہاں بھاگ جاتے۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا کہ یہ لوگ تنگ آ گئے کہ اس طرح تو ہمارا راستہ بالکل سے رند گیا ہے، اب ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ جاتے ہیں تو ابو بصیر کا قافلہ بیچ میں روک لیتا ہے، مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ اب حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ پیدا تو ہوتا نہیں، بھائی مکے میں کوئی دانہ نہیں پیدا ہوتا ہے، غلہ پیدا ہی نہیں ہوتا، سمجھ رہے، پانی نہیں ہے، ریتی ریت ہے، تو کوئی چیز وہاں پر پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو اب وہ جو بھی کھانے پینے کی چیز، پہننے کی چیز، جو بھی ان کی ضروریات کی چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں باہر سے امپورٹ ہوا کرتی تھی، منگائی جاتی تھی۔ تو یہ تجارتی قافلے جاتے تھے،
یہاں سے کھجور لے کے جاتے تھے اور پھر وہاں بیچ کر پھر وہاں سے کپڑا ہے، غلہ ہے، دیگر تمام چیزیں ہیں، وہ وہاں سے ضروریات کی چیزیں خرید کر لے آتے، پھر وہ مکے میں فروخت کرتے۔ گویا کہ اس طرح ان کی تجارت چلتی تھی، ان کا اپنا کیا بولتے ہیں کہ روزی روٹی کا ذریعہ یہ قائم تھا۔ اب یہاں بیچ میں رک گئے، جیسے ادھر سے آتے لوٹ لیتے، اب یہ واپس چلے گئے تو جو پیسہ ہاتھ میں تھا وہ بھی چلا گیا، جو ان کی ضروریات تھی وہ بھی چلی گئی۔ اب واپس چلے گئے تو پہلے سے زیادہ بدحال ہو گئے، بھائی ابھی تو تھوڑا بہت کھانے پینے کے لیے بچا ہوا ہے، اب گئے تو اور ختم ہو گیا۔ آخر کار یہ تنگ آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت بھیجی، کہا اللہ کے نبی آپ تو بڑے دیالو ہیں، بڑے رحم دل ہیں، آپ تو بڑے کیا بولتے ہیں تحمل مزاج ہیں، آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا ہے، آج آپ ہی کے رشتہ دار، آپ ہی کے عزیز و قریب، آپ ہی کے بھائی بندو، آپ ہی کے فلانا، آپ ہی کے گھرانے کے لوگ آج بھوکوں مر رہے ہیں، صرف آپ ہی کے چند سرفروں کی وجہ سے، جو وہاں سے نکلتے تو ہیں لیکن آپ کے پاس نہیں آتے ہیں، وہ بیچ میں رک جاتے ہیں اور انہوں نے ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے، براہ کرم آپ ان کو بلا لیجئے اور ہم یہ معاہدہ ختم کرتے ہیں۔ جو مکے سے مسلمان ہو کر آئے گا اب اسے واپس نہیں کیا جائے گا، وہ مکے سے مدینے آ گیا ہے تو مدینے میں آ کے رہے، اب کوئی ہم کو اعتراض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ابو بصیر جاؤ اللہ تمہارے لیے راستہ کھولے گا، وہ جاتے کے ساتھ ہی ان کے لیے راستہ کھل گیا، مکہ بھی نہیں پہنچے، بیچ ہی میں ان کے لیے راستہ کھل گیا اور ایسا راستہ کھولا کہ کافروں کا راستہ رند گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے کیا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ جب صلح ہو رہی تھی مسلمان غصے میں بھی آئے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو تقوی کے کلمے پر باقی رکھا۔ تقوی کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تقوی کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تقوی کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو اس پر باقی رکھا، اور جیسے ہی صلح مکمل ہوئی مسلمانوں کے دلوں میں اللہ رب العزت نے ایک قسم کا سکون نازل فرما دیا، جس کی وجہ سے وہ جو صلح کے وقت ان کے اندر غضب اور غصہ تھا وہ خود بخود ایسا ٹھنڈا ہوا کہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں واقعتاً ہم لوگ بڑی کامیابی کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو تقوی کے کلمے پر باقی رکھا، قائم رکھا، کیونکہ وہ اس کے حقدار تھے، اس کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، کافروں کی سازش، ان کی مکاریوں کو بھی اللہ جان رہا تھا، مسلمانوں کے صبر، تحمل اور تقوی کو بھی اللہ جان رہا تھا۔ پھر اللہ نے اپنے اصول کے مطابق، اپنی مشیت کے مطابق جیسا چاہا تقوی والوں کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے بھی تقوی کی توفیق نصیب فرمائے، اور تقوی کے جو تمام اصول ہیں اور اس کے جو تقوی کے جو ذریعے ہیں اللہ ان پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔